بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما۔ سورہ احزاب ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، مت بات مانو کافروں اور منافقوں کی، یعنی ان کے پیچھے مت چلو، ان کے کہنے پر مت چلو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیما حکیما، علم والا حکمت والا ہے۔ واتبع، اور پیروی کیجیے، ما یوحی الیک من ربک، اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو وحی کی جا رہی ہے، آپ اس کے پیچھے چلیں، ان کی باتیں نہ مانیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، لرجل، کوئی آدمی، من قلبین، جس میں دو دل ہوں، فی جوفی، ایک پیٹ میں۔ یہ مشرکین میں ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے دل کے اندر پیٹ میں دو دل ہیں، اور وہ یعنی انتہائی تیز تراز، ہوشیار، چتر، چلاک آدمی تھا۔ لیکن اس دن پتہ چلا جس دن جنگ احزاب تھی، وہ ایک جوتی پاؤں میں اور ایک ہاتھ میں پکڑی بھاگے جا رہا تھا، تو آگے سے ابو سفیان نے پوچھا یہ کیا حال بنایا ہوا؟ کہنے لگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے سمجھا شاید دونوں پاؤں میں ہیں۔ اس دن پتہ چلا کہ یہ عقل کا اتنی ہے۔ تو اس لیے بعض آدمی ویسے ہی مشہور ہو جاتے ہیں کسی کام میں یا بات میں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں منافقین کہتے تھے کہ ان کے دو دل ہیں، ایک مسلمانوں کی طرف ہے، ایک ہماری طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں پیدا کیا جس کے پیٹ میں دو دل ہوں۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنائی تمہاری بیویاں، الذین تظاہرون منہن، جن سے تم زیار کرتے ہو، امہاتکم، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یعنی یہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جس عورت کو ماں کہہ دیا جاتا تھا وہ حرام ہمیشہ کے لیے ہو جاتی اور ماں کی طرح حرام ہوتی تھی۔ تو شریعت نے یہ بتا دیا کہ وہ ماں نہیں ہو جاتی، البتہ یہ ہے کہ ایسا کہنے سے اس پر ڈنٹ لگے گا، جرمانہ لگے گا کہ وہ 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا غلام آزاد کرے۔ ان تینوں کاموں میں سے جب تک ایک نہ ایک کر نہ لے اس وقت تک اب بیوی کا قریب نہیں جا سکتا، یہ ڈنٹ ہے۔ لیکن یہ طلاق شمار نہیں ہوتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ ماں ہو گئی ہے، لہذا اس کے بعد اس کے ساتھ ماں والا سلوک ہے۔ وما جعل ادعیاکم، اور نہ ہی تمہارے بیٹے، ابناکم، جو تمہارے منہ بولے ہیں، یعنی جس کو بیٹا بھی کہہ دیتے تھے وہ بھی اصلی بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ وہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں بن جاتی ہیں تمہارے ماں کہنے سے، اور نہ کسی لڑکے کو بیٹا کہنے سے وہ سکا بیٹا بن جاتا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یقول الحق، وہ حق بات کہتا ہے، ویہد السبیل، اور سیدھی رات دکھاتا ہے۔ ادعوہم، بلاؤ ان لڑکوں کو، لآبائہم، ان کے اپنے باپوں کے نام سے، وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑی انصاف والی بات ہے۔ فإن لم تعلموا، اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ولیس علیکم،
تم پر کوئی بات نہیں ہے، جناحن کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اخطأتم جو تم سے پہلے غلطی ہو گئی، ولیکن ما تعمدت قلوبکم لیکن اب تمہارے دل جان بوجھ کے ایسا نہ کریں، وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کریم علیہ السلام ایمان والوں کے بالکل قریب ہیں، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ اور ان کی بیویاں، امہاتہم مسلمانوں کی مائیں ہیں، واولو الارحام اور سب رشتہ دار، بعضهم مولا ببعض بعض کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا ان تفعلوا مگر یہ کہ تم کرو یہ الی اولیائکم معروفا ان کے قریبیوں سے اچھا برتاؤ، کان ذلک فی الکتاب مستورا ہے یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی، وَإِذْ أَخَذْنَا جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا میرے محبوب آپ سے بھی لیا، ومن نوح نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقاً غلیظا بڑا پکا وعدہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ سوال کرے سچ بولنے والوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ تیار کیا کافروں کے لیے عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی ہے، اذ جاءتکم جبکہ آ گیا تھا تمہارے پاس، جنود بہت بڑا لشکر۔ یہ منافقین جتنے تھے مدینے کے ارد گرد کے، وہ سارے کافروں کو اکٹھا کیا انہوں نے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں 12,000 کا لشکر لے کر آ گئے۔ فرمایا کہ پھر وہ جب لے کر آ گئے اور مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر ہے جن کا مقابلہ مشکل ہے، تو ان کے اور اپنے درمیان ان کے آنے سے پہلے خندق کھود دی۔ اب انہوں نے پہلی مرتبہ خندق دیکھ کے وہ بھی حیران رہ گئے، ان کا تو پکا خیال تھا نا کہ بس اب مسلمان گئے، ہم ان کو بالکل ملیا میٹ کر کے ایک ایک نام کا مسلمان جو ہے وہ بھی ختم کر کے ہم سانس لیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب وہ خندق پر آئے تو اب دیکھ کے حیران رہ گئے، مسلمان دوسری سائڈ پر ہیں، نہ وہ چھلانگ لگا سکتے ہیں نہ اس طرف آ سکتے ہیں، اب بس وہ ادھر بیٹھے ہیں یہ ادھر بیٹھے ہیں، اور یہ بڑا لمبا محاصرہ بھی ہو گیا تھا، کافی ٹائم بھی اس میں گزرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی ٹھنڈی ہوا چھوڑی کہ جو وہ سب کچھ سامان بھی لے کے آئے تھے وہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ ان کے سب جانور بھاگ گئے، اور جتنا سامان تھا کوئی کناتیں وغیرہ سب اڑ گئیں، کوئی سامان ان کے پاس رہا ہی نہیں، جو بچا وہ چھوڑ کے بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ صرف یہ اسی جگہ تھا جس جگہ وہ کافر تھے، اس کے ارد گرد کہیں بھی وہ اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو یہ بڑا لمبا واقعہ وہاں پر۔ تو فرمایا کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے تھے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بھیجی ہم نے ان پر ریحًا ٹھنڈی ہوا، وجنوداً اور ایسا لشکر لم تروا جسے وہ دیکھ نہیں رہے تھے، وَكَانَ اللَّهُ اے اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا تمہارے اعمال کو دیکھنے والا۔ اِذْ جَاءُوكُمْ جب وہ آئے تھے تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جب آنکھیں کھلی رہ گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور جب دل جو تھے وہ گلے تک آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ تم گمان کر رہے تھے، بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ پر، الظُّنُونَ عجیب گمان، یعنی مسلمان بھی حیران تھے اب کیا کیا جائے، کوئی پیش نہیں جا رہی، یہ واپس نہیں جا رہے، اور ہر لمحے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کسی طرف سے آ کے حملہ کیا انہوں نے تو ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا عظیم لشکر انہوں نے پورا، اسی لیے اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، حزب ایک لشکر کو کہتے ہیں، احزاب یعنی بہت سارے لشکر مل کر وہ مسلمانوں کے خلاف آئے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس جگہ ایمان والوں کا امتحان لیا گیا، وَزُلْزِلُوا اور ہلا دیے گئے، زلزالاً شدیدا بڑے سخت ہلائے جانے، یعنی بہت زیادہ مسلمان اس موقع پر پریشان ہوئے تھے۔
یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، والذین، اور وہ بھی، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے، الا غرورا، مگر دھوکے کا، معاذ اللہ۔ منافق وغیرہ کہنے لگے کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی مدد جب نہیں آ رہی تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، معاذ اللہ، اور اتنے عرصے سے انہوں نے ہمارا عرصہ یاد تنگ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح وہ منافقین اور اس قسم کے لوگ سوچنے لگے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، جب کہا ایک جماعت میں، منہم، ان میں سے، لا یا آل یثرب، اے یثرب والو، یثرب مدینہ شریف کا پہلا نام تھا نا، وہ منافق وغیرہ یثرب بھی کہتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ شریف کو مدینہ شریف نہیں کہتے تھے، لیکن ہمارے لیے منع ہے، اب مسلمان جو ہے وہ اس کو یثرب نہیں کہہ سکتا، وہ مدینہ شریف ہی کہے گا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں والا شہر، لیکن جس دن سے ہمارے حضور تشریف لائے ہیں وہ ساری بیماریاں وہاں سے چلی گئی ہیں، اب وہ بیماریاں نہیں رہی، نہ اس کا نام یثرب رہا ہے۔ کہنے لگے، یثرب والو لا مقام لکم، اب تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہی، فارجعوا، واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ، اجازت لیتے تھے ایک جماعت منہم، ان میں سے، النبی، نبی پاک علیہ السلام سے، یقولون، کہتے تھے، ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں حفاظت والا کوئی نہیں ہے، حالات خراب ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ کوئی آ کر گھر میں نقصان نہ پہنچائے دے، یہ بہانے ڈال کر وہ سرکار سے چلے جاتے۔ فرمایا، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ گھر ان کے ایسے خالی نہیں تھے، ان یریدون، نہیں ارادہ کر رہے تھے، الا فرارا، مگر بھاگنے کا، یعنی وہ بھاگنے کے لیے سارا بہانے بنا رہے تھے، ورنہ یہ مقصد نہیں تھا ان کا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اگر داخل ہو جاتی ان پر، من اقطارها، اس کی طرفوں سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے فتنہ مانگا جاتا، لَأَتَوْهَا، تو اس میں دیر نہ آ جاتے، وَمَا تَلَبَّثُوا، نہ دیر لگاتے، بِہَا، اس پر، إِلَّا يَسِيرًا، مگر تھوڑی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کانوا، تھے، عہد اللہ، انہوں نے معاہدہ کیا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی نبی پاک علیہ السلام سے معاہدہ، وہ اللہ ہی سے معاہدہ نا، تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، کسی باہر سے آنے والے سے کے ساتھ نہیں ملنا، لیکن ساری ساز باز کر کے ان کو اکٹھا کر کے وہ لے آئے اور حملہ کرایا مسلمانوں کا، اسی لیے پھر آگے ذلت بھی ان کی بہت بڑی ہوئی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ، انہوں نے اللہ سے اس سے پہلے معاہدہ کیا، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ پیٹھ پھیر کے نہیں مڑیں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑائی کریں گے، لیکن وہ وعدہ توڑا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کا وعدہ پوچھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں پوچھے گا کہ وعدہ کر کے کیوں وعدہ خلافی کی۔ قل، فرما دیجئے، لن ينفعكم الفرار، ہرگز تمہیں یہ بھاگنا فائدہ نہیں دے گا، ان فررتم، اگر تم بھاگے، من الموت، موت سے، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، پھر نہیں تم نفع دیے جاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا ہی۔ قل، فرما دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، یعصمکم من اللہ، جو اللہ سے تمہیں بچائے گا، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تم سے برائی کا ارادہ کر لے، اور اراد بکم رحمہ، یا تم پر رحمت کا ارادہ کر لے، بلا یجدون، نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیاً، کوئی حمیتی، بلا نصیرا، نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین، تحقیق ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو جہاد سے روکنے والے ہیں، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والے ہیں، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، آؤ ہماری طرف، یعنی منافقین جتنے تھے وہ اپنے اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو الگ الگ بلا کے نکال کے لے گئے، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان کسی طرح سے ختم ہو جائے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں آئے وہ جنگ میں مگر تھوڑے، أَشِقَّةً عَلَيْكُمْ، وہ تم پر بخل کرتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کی بات آ جائے رہے تو ہم دیکھے گا تو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تیری طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تو پھر جاتی ہیں آنکھیں ان کی، کالذی، جیسے وہ شخص ہو،
یغشا علیہ من الموت، جس پر موت چڑھ آئی ہے، فاذا ذاب الخوف، جب خوف ختم ہو جائے، سلکوکم، ملتے ہیں تم سے، بِأَلْسِنَةٍ، ایسی زبانیں سے، ایسی زبانوں سے، ہدایت جو بڑی تیز ہیں، اشقۃ علی الخیر، وہ نیکی پر بڑے بخل کرنے والے ہیں، اولئک لم یؤمنوا، یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس ضائع کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو، وکان ذالک، ہے یہ بات، علی اللہ یسیر، اللہ پر آسان۔ یحسبون الاحزاب، ان لشکروں نے یہ گمان کیا، لم یذهبوا، کہ وہ نہیں جائیں گے، بیات الاحزاب، جب آ گئے وہ لشکروں والے، یودوا، وہ چاہتے تھے، لو انہم، کاش کہ وہ بادون، رہنے والے ہوتے، فی الاعراب، دیہاتوں میں، یسألون عن انبائکم، وہ تمہاری خبریں لوگوں سے پوچھتے، یعنی وہ منافق اب پھنسے ہوئے تھے اور وہ پریشان تھے کہ اب نکل کے کیسے جائیں، کاش کہ ہم باہر جنگلوں میں اور باہر کے دیہاتوں میں رہتے ہوتے، مسلمانوں کے بارے میں کبھی کبھی پوچھ لیتے کہ ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا بنا، وہ زندہ سلامت ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ وہ دلوں میں سوچتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات اپنے نبی تک پہنچا رہا ہے۔ کہتے لو کانوا فیکم، اگر ہوتے تم میں، ما قاتلوا، نہ لڑتے، الا قلیلا، مگر تھوڑی، لقد کان لکم، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی، یہ اللہ تعالیٰ نے 23 سال نہیں فرمائے، یعنی سرکار کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک پوری زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، کہ ایک ایک آپ کا قدم، آپ کا ایک ایک عمل، وہ سارے کا سارا ہمارے لیے قابل عمل نمونہ ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب ایمان والوں نے ان لشکریوں کو دیکھا، بے شمار لشکر جمع ہو گئے تھے، 12,000 کے لشکر، تو ان کو دیکھا ایمان والوں نے، قالوا، کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ وعدہ جو ہم سے اللہ نے کیا اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ بولا اور اس کے رسول نے بھی سچ بولا، وما زادہم، نہیں زیادہ ہوا ہے ان کا، الا ایمانا و تسلیما، مگر ایمان اور سلامتی، یعنی جو جو ایمان والے کافروں کی کثرت دیکھتے، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا، وہ کہتے کیا ہوگا، مر جائیں گے تو شہید ہوں گے نا، زندہ رہیں گے تو غازی رہیں گے، لیکن زندگی ہو تو ایسے ایمان والے کی ہو کہ جو موت کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جو جو وہ کافروں کو دیکھتے اتنا ان کا دل خوش ہوتا اور ایمان اور تازہ ہوتا۔ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، ایسے مرد بھی ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما عہد اللہ، جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، علیہ، اس بات پر، یعنی کچھ مسلمان تھے جنہوں نے مل کر میٹنگ کی کہ بس اب جان دینی ہے، جی، تو وہ جب جہاد میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کے نذرانے قبول کر لیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض ایسے ہیں جن کی منت پوری ہو گئی، وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، نہیں ان کی تبدیلی ہوئی، یعنی وہ بات ان کی بدلی نہیں ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت دی ہے، لیکن کچھ وہ تھے جن کو پہلے شہادت مل گئی ہے، کچھ وہ ہیں جن کو بعد میں ملی ہے، لیکن ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچ بولنے والوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے، انشاء، اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان پر مہربانی کرے، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا مہربان۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، وہ خیر بھی نہیں پا سکے،
کیا ہوا؟ وہ 12,000 کا لشکر اتنا بڑا جمع ہوا لیکن ذلت کے ساتھ واپس گیا. ذلت اس طرح بھی ہوئی کہ ان کو پہلے بھی ڈر تھا کہ منافق جو ہیں یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی منافقین میں سے ہی انتہائی ہوشیار اور چالاک تھا، وہ ایمان لے آیا صحیح سچا. تو اس نے کہا جناب میرے ذمہ کوئی ایسا کام ہو تو ارشاد فرمائے، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، آج میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا تو ان کو آپس میں لڑا دے تو بس تو نے اپنا ہمارا مقصد پورا کر دیا. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کرو. وہ چلا گیا، منافقوں کو الگ کر کے کہنے لگا دیکھو یہ ابو سفیان وغیرہ جو ہے نا یہ باہر سے آئے ہیں اور یہ کل چلے جائیں گے پرسوں چلے جائیں گے، تمہاری تو خیر نہیں ہے، تم وہ یہاں ہی تو مسلمان تمہارا ٹکا بوٹی ایک کر لیں گے، بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ، چھوڑو ان کو، یہ جانے ان کا کام جانے. انہوں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے کہ واقعی یہ تو کل چلے گئے، یہ تو کئی سو میل دور ہیں تو ہمارا تو یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. وہ اس طرح گھر آ گئے. تو پھر ابو سفیان وغیرہ کو کہا کہ وہ جن کے بلبوتے پر تم آئے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ تو گھر چلے گئے ہیں. اس نے آگے پیچھے پتہ کرایا وہ کدھر، فلانا کدھر فلانا کدھر. انہوں نے کہا وہ تو گھر چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایمان ہمارے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا چلو ہم بھی گھر جاتے ہیں. تو اس طرح اس کی چالاکی ایسا کام دے گئی کہ منافق اور کافر سارے الگ الگ ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکالا ہے. تو فرمایا کہ ان کا جو غصہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کریں گے وہ انہیں نہ مل سکا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کافی اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے اس لڑائی میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا اکیلا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام کیا، کیونکہ مسلمان دوسری سائڈ پر لڑائی تو ہو نہیں سکی، لیکن ذلت اور رسوائی ان کو اگر لڑائی بھی ہوتی تو اس سے زیادہ حاصل ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ تعالیٰ بڑا طاقت والا زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ظَاهَرُوهُم، جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں میں، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب. فریقاً تقتلون، ایک وہ فریق ہے جس کو تم قتل کرتے ہو، وتاسرون فریقا، اور ایک وہ جماعت ہے جن کو قید کرتے ہو. یعنی وہ بنی قریظہ وغیرہ جو تھے جنہوں نے یہ ساری کھیل کھیلی تھی اور جن کی وجہ سے یہ سارے لشکر جمع ہوئے تھے، اب ان کی سختی آ گئی. اور ابھی ہتھیار مسلمانوں نے نہیں اتارے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شام سے پہلے پہلے ہم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا ہے. وہاں گئے تو وہاں جا کر محاصرہ کر لیا. اب محاصرہ کافی دیر رہا، کافی دن رہا، تو ان کے لیے وہ قلعہ بند ہو گئے تھے تو ان کا جینا محال ہو گیا. انہوں نے کہا جناب صلح کے لیے آپ فرمائیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا صلح کے لیے کون سا آدمی بھیجا جائے؟ انہوں نے سعد بن معاذ کا نام لے لیا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کیا ان کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرا فیصلہ اگر یہ مانتے ہیں نا تو یہی ہے کہ جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جتنے عورتیں ہیں اور بوڑھے اور بچے ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے اور سامان اپنے قبضے میں کر لیا جائے. ان کے لیے یہ بڑی موت تھی زہر بحری. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا خاتمہ اس طریقے سے کیا گیا کیونکہ ساری شرارت ان بنو قریظہ وغیرہ کی تھی. اس کا بیان ہے. فرمایا اورثکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا، ودیارہم، اور ان کے مکانوں کا، واموالہم، ان کے مالوں کا، وارضن، اور بھی بہت ساری زمین ہے، لم تطئوها، جس کو تم نے ابھی نہیں چھوا، یعنی جس کو ابھی تم نے دیکھا نہیں، اس کے بعد بھی جو منافقین ہیں اب ان کا بھی صفایا ہونے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا. نبی پاک علیہ السلام جب تک تو مکہ شریف میں رہنا، مکہ شریف کے مردوں اور
بیویوں کا معاملہ اور تھا، وہاں خرچ مرد کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن مدینہ شریف میں چونکہ ماحول یہ تھا کہ خرچ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یعنی مرد جو بھی کما کے لاتا اس کو عورت جس طرح چاہتی خرچ کرتی۔ تو یہ اثر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر بھی پڑ گیا۔ تو نبی ایک دن انہوں نے کھیل لیا نبی پاک علیہ السلام کو، کہنے لگی جناب ہمارا خرچ دو، یہ سب یہاں عورتیں جو ہیں خرچہ لیتی ہیں اور آپ ہمیں خرچ ہی نہیں دیتے، لہذا آج خرچ۔ سب عورتیں اکٹھی ہو گئی تو نبی پاک علیہ السلام رونے لگے۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یار یہ خرچ مانگتی ہے، میں تو کوئی کمائی تو ہے نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اور 24 گھنٹے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نے تو کوئی کمائی وغیرہ کی نہیں ہے، تو یہ سب نے کہہ لیا مجھے۔ وہ بھی بیٹھ کے رونے لگے۔ اتنے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے جناب؟ کہا یار یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نکالو سب کو طلاق دو، اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت سے عورتیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے 28ویں پارے میں وہی جو لفظ انہوں نے کہے تھے نا وہی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو فارغ کریں، ہم آپ کے لیے ابھی بھیجتے ہیں اور حوریں آئیں گی آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، کل ازواجک، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر ہو تم، تردن الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یعنی دنیا کا معلوم متاع چاہتی ہو، وزینتا، اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین، آؤ، امتع کنہ، تمہیں نفع دیں گے، واسرح کنہ، اور ہم رخصت کر دیں گے تمہیں سراحا جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا، یعنی پھر ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، سب آ کر پاؤں میں گر گئی، معافی مانگی۔ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ، اگر ہو تم تردن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرہ، اور قیامت کو چاہتی ہو، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے اعدہ تیار کیا، للمحسنات، احسان کرنے والیوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ یا ایھا النبی، اے یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویو، من یات منکن، جو بھی لائے گی تم میں سے، بواقعۃ مبینہ، کو واضح بے حیائی، یضاعف لها العذاب، اسے دگنا عذاب ملے گا، ضعفین، اور کئی گنا، کان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وآتنا لها رزقا کریما۔ 22واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، پیچھے ازواج مطہرات کا وہ ذکر چلا ہے نا، اب تقریباً اس صورت کے خاتمے تک ازواج مطہرات کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن یقنط منکن، جو بھی فرمان برداری کرے گی تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور جو بھی تم میں سے نیک عمل کرے گی، نؤتھا اجرہا مرتین، ہم اس کو ڈبل اجر دیں گے، یعنی باقی عورتوں کے مقابلے میں ان کو ہر عمل کا ڈبل ثواب ہوگا نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، نہیں ہو تم باقی عورتوں کی طرح، یعنی تمہارا مقام کچھ اور ہے، باقی عورتیں اور ہیں لیکن تمہاری شان کچھ اور ہی ہے، اس لیے تم ان کے برابر نہیں ہو، تمہارا مرتبہ بہت بلند بالا ہے۔ ان اتقیتن، بشرطے کہ تم نے تقوی اختیار کیا، فلا تخضعن بالقول، مت نرمی کرو بات میں، یعنی کوئی دروازے پر آ جائے تو سختی سے جواب دو، تاکہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط لالچ نہ کر بیٹھے کہ میرے ساتھ ایسی لیسلی سی بات کی ہے تو شاید ان کا کوئی پروگرام کیا ہے۔ اس لیے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ جب بھی ہر مسلمان عورت کی یہی شان ہونی چاہیے کہ کوئی مرد غیر محرم آیا ہے، کوئی بات پوچھیے اسے
ایسی گال گلوچ نہیں، لیکن ایک بات اسے یہ لالچ نہ رہے کہ شاید یہ میرے ساتھ کوئی اس کا پروگرام اور ہے، تو اس لیے بات کرتے وقت وہ بالکل چڑک کے بات کرے. یار مسلمان عورت کے اندر ہونا چاہیے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں یہ ہے کہ اچھی بات کرو، یہ نہیں کہ ان کو کوئی بری بات نہیں کرنی، بات اچھی کرنی ہے لیکن بات چڑک کی کرنی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، مت نکلو جاہلیت کی طرح بے پردگی کر کے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے ہیں، آگے سے ازواج مطہرات آ رہی تھی. اس وقت پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کر کہا تم گھر میں نہیں بیٹھ سکتی، اس طرح نکل رہی ہو، یہ کوئی جاہلیت تھوڑی ہے، نبی کی بیویاں ہو کر تم اس طرح. انہوں نے کہا جا کام کر، جس کام سے ابھی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا کیوں تو روکتا ہے، تو کون ہے روکنے والا. تو یہ بات ہو کہ ابھی وہ واپس گھر نہیں آئی تو یہ آیت آ گئی تھی کہ عمر فاروق جو کچھ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، آج کے بعد گھر سے باہر مت نکلو. واقعی من الصلاۃ، نماز قائم کریں، واتین الزکاۃ، زکات ادا کرتی رہیں، واتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. انما سواش کے نہیں، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے، لیذھب عنکم، تاکہ دور کرے تم سے الرجس پلیدی، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم، اور پاک کرے تم کو تطہیرا، اچھی طرح پاک کرنا. اس کے متعلق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت کے اترتے وقت حسنین کریمین کو، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بی فاطمہ کو ایک کمبل میں رکھ کے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں اور ان کو تو پاک کر جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. لیکن اسے شیعہ حضرات ایک مراد یہ لیتے ہیں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی جتنے اہل بیت ہیں وہ معصوم ہیں. لیکن اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ معصوم صرف نبی کی ذات ہو سکتی ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو. محفوظ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے، لیکن معصوم یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے. اس آیت سے وہ یطہرکم تطہیرا سے کہتے ہیں وہ معصوم ہیں. لیکن آگے آیت آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہی جملہ بولا ہے جبکہ ان کو معصوم نہیں کہا جاتا، تو اس لیے اس سے مراد معصوم نہیں ہے. وَاذْكُرْنَا، اور یاد رکھیں یا ذکر کرتی رہیں، ما یتلا فی بیوتکن، جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، یعنی قرآن اپنے گھر میں تلاوت کرتی رہو. ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لطیفاً خبیرہ، بڑا مہربان خبردار. ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم، اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات، اور عورتیں بھی، والذاکرین اللہ کثیرا، اور ذکر کرنے والے مرد اللہ کا بہت، والذاکرات، اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کا انتظام، واجر عظیمہ، بہت بڑا اجر بھی. کچھ عورتوں نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مردوں ہی کا ذکر آتا ہے قرآن میں، عورتوں کا تو نام ہی کوئی نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا تو کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مرد عورتوں کا اکٹھا ذکر کیا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا اسے اللہ تعالیٰ اجر ضرور عطا فرمائے گا. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہیں ہے کسی مومن مرد اور عورت کا کوئی اختیار، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، امرن، کسی معاملے میں. یہ حضرت زینب کا نکاح جب حضرت زید کے ساتھ ہوا نا تو حضرت زینب نے بھی پسند نہیں کیا، ان کے بھائی نے بھی پسند نہیں کیا کہ نکاح سے، کیونکہ حضرت زید چونکہ پیچھے غلام چلے آتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ غلام کے ساتھ آزاد کا نکاح کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ رسول کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں
کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ پھر وہ کہے کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے. یکون لهم الخیرہ کہ ان کا کوئی اختیار ہو من امرہم ان کے کام سے، ومن یعص اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا وہ بہت بڑا گمراہ ہے. اذ تقول للذی جب آپ فرما رہے تھے اس شخص کو، حضرت زید، انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی غلام تھا اور آپ نے اس کی شان بڑھا دی ہے اور مقام بڑھا دیا صحابہ کرام میں. وہ سب سے زیادہ پیارے سمجھے جاتے تھے کیونکہ سرکار ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ آپ نے بھی اس پر انعام کیا کہ اس کو شادی تک کرا کے دی، سب کچھ کیا. یہ وہ حضرت زید ہیں جو بکتے بکاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو وہ اصل میں غلام نہیں تھے، وہ اپنے گھر کہیں کھیل رہے تھے، کچھ لوگوں نے پکڑا غلام بنا کے بیچ دیا. بکتے بکاتے مکے شریف آئے، مکے شریف حضرت خدیجہ کے پاس تھے. حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ کا کام بہت ہوتا ہے، یہ آپ کی خدمت کریں گے. سرکار نے ان کو بیٹا کہہ دیا تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پیارے ہو گئے. لیکن سرکار نے اتنی محبت دی کہ باپ بیچارہ ان کے سارا خاندان تلاش کر 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 کے مر گئے تھے. ان کو کہیں پتہ نہیں، کسی نے جا کر بتایا کہ وہ مکے شریف میں. وہ بے حساب مال و دولت لے کر آئے اور آ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس بطور غلام ہے، جو بھی آپ مال کہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، ہمارے گھر والے اس کے پیچھے رو رو کے پریشان ہیں، تو آپ اس کو آزاد کر دیں. فرمایا میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، اگر یہ جاننا چاہتا ہے میری طرف سے اس کو چھٹی ہے. تو وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا یہ اور زیادہ اچھا ہو گیا، مال بھی نہیں لگا اور انہوں نے آزاد کر دیا. لیکن جب بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب تو ہمارے ساتھ چلے گا، تیری آزادی کرا لی ہے، انہوں نے کہا ابا جی آپ جس کو آزادیاں کہہ رہے ہیں میں وہ آزادی پسند نہیں کرتا، میں کملی والے آقا کے قدموں میں رہنے کو آزادی سمجھتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میری طرف سے اپنے خاندان کو سلام دے دینا. تو نہیں گئے، سرکار کی بارگاہ میں رہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شان کتنی بلند کی ہے. تو نکاح ہونے کے بعد آپس میں نباہ نہ ہو سکا. حضرت زینب کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کچھ بھی غلام ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی. تو روز آ کر حضرت زید شکایت کرتے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم سے کلے کا زوجک، ابھی ٹھہر جا، واتق اللہ اور اللہ سے کرتا رہے، وتخفی فی نفسک ما، اور اپنے دل میں یہ بات اپنے دل کے اندر ہی رکھ. ملا مبدی ہے جس کو ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا لیکن اس کو ظاہر کرنے والا ہے. وتخشى الناس اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے. واللہ احق ان تخشاہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے. فلما قضى زید جب پورے کر لی حضرت زید، دیکھ لو حضرت زید کا نام صرف قرآن میں ہے، صحابہ کرام میں صرف حضرت زید کا نام ہے. وَتَرَنْ اپنی غرض زوجناک اے میرے محبوب ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح عرش پر رب نے اپنے محبوب کے ساتھ کر دیا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرج تاکہ نہ ہو ایمان والوں پر کوئی حرج فی ازواج ادعیائہم ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ اس رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا تھا اور اس کی بیوی بہو ہوتی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس رسم کو ختم کرانا چاہتا تھا. تو حضرت زینب کا نکاح نبی پاک علیہ السلام سے ہو گیا. تو یہ بڑا شور مچا جی، اوہو دیکھو جی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، دیکھو جی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بیٹا پہلے ثابت تو کرو نا، وہ بیٹا ہے ہی نہیں. وہ تو سرکار نے زبان سے کہا ہے، زبان سے کہہ دینے سے بیٹا نہیں بن جاتا. تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اذا قضوا منهن وطرا جب انہوں نے اس سے غرض پوری کر لی، وکان امر اللہ مفعولا ہے اللہ کا کام کیا ہوا. ما کان علی النبی من حرج یہ نبی پاک علیہ السلام میں کوئی حرج نہیں ہے فیما فرض اللہ له جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دیا. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل اللہ کا طریقہ ہے پہلے لوگوں میں بھی. وکان امر اللہ ہے اللہ کا کام قدرا مقدورا ایک اندازے سے کیا ہوا. الذین وہ لوگ یبلغون جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغامات. ویخشون اور اس سے ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا کسی ایک سے نہیں ڈرتے الا اللہ سوائے اللہ کے. وکفی باللہ حسیبا کافی اللہ تعالی حساب لینے والا.
ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب ظاہراً یہ جملہ یعنی آپس میں کوئی ربط نہیں کھاتا، کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل میں ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، اب صاحبزادہ تو کوئی نہیں رہا، تو لوگوں نے کہا بس یہ نبی جو ہے نا اب تو اس کا اولاد تو ہے کوئی نہیں، پیچھے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بس بے نام و نشان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا بیٹا بے شک نہیں ہے، یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مراد یہ ہے اولاد ہوگی تو پوتے پر پوتے تک ہی نام رہتا ہے نا، پھر آگے تو نام نہیں چلتا۔ یہ میرا رسول ہے، قیامت تک اس کا چرچا رہے گا۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ اس کا نام کوئی نہیں لے؟ اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے نہیں چھوڑی اس لیے کہ آگے پھر اور نبوت کا مسئلہ ختم کرنا تھا، تاکہ اس مسئلے کو ختم کر دیا جائے۔ اور اب مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وخاتم النبیین، اور عام رسول بھی نہیں ہیں، یہ خاتم الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے بعد میں آئے ہیں، اور ان کا باقی اگر کوئی اور نبی ہوتا تو اس کے نبی کے زمانے تک اس کا چرچا رہتا نا، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ یہ ختم نبوت پر یہ آیت دلیل ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا۔ وَسَبِّحُوهُ، اور تسبیح بیان کرو اس کی، بکرۃ وَاصیلا، صبح و شام۔ بکرا یہ جو ٹائم ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اس ٹائم، اور اصیلا شام کا، عصر کے بعد کا ٹائم۔ هو الذی، وہ ذات ہے، یصلی علیکم، جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وہ ملائکۃ، اور اس کی فرشتے بھی، لیخرجکم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر رحم کرنے والا۔ تحیتہم، تحفہ ان کا، یوم یلقونہ، جس دن ملیں گے، سلام، یعنی جلتی ایک دوسرے کو جب بھی ملیں گے سلام، اور بڑی اس کی قدر و منزلت ہوگی لفظ سلام کی، اسی لیے دنیا میں یہ فرمایا کہ عام کرو تاکہ جنت میں بھی یہ عام ہو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کیا ان کے لیے، اجرًا کریما، عزت والا اجر۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو، شاہداً، شاہد بنا کے، شاہد کے معنی گواہ، ومبشراً، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو، بان لہم، کہ بے شک ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین، مت بات مانیے کافروں اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور ان کی اذیتوں پر بھی ان کو درگزر کرو، وتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے، وکفی باللہ وکیلا، کافی اللہ تعالی ضامن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر فوراً طلاق دے دو ان کو، من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، فما لکم، نہیں ہے تمہاری، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، یعنی ان کی عدت نہیں ہے جس کا نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہوگی۔ تعتدونا، جو تم عدت گزارتے ہو، فمتعوہن، ان کو نفع پہنچاؤ، وسرحوہن، اور رخصت کرو انہیں، سراحً جمیلا، اچھی طرح رخصت کرنا، یعنی مال و دولت دے کر ان کو کچھ نہ کچھ چیزیں دے کر رخصت کرو۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا احللنا لک، ہم نے آپ کے لیے حلال کیا، ازواجک، آپ کی بیویوں کو، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے حق مہر دے دیا، وما ملکت یمینک، اور جو آپ کے گھر میں لونڈیاں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے عطا کی ہیں،
وبنات عمک پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات عماتک چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک خالہ کی بیٹیاں، وبنات خالاتک خالو کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہیں اجازت ہے۔ وامرأۃ مؤمنۃ اور مومنہ عورت ان وہبت نفسہا اگر بخشش کرتی ہے اپنی ذات کو للنبی نبی کے لیے، یعنی اپنے آپ کو نبی کے نکاح کے لیے پیش کرتی ہے، کر سکتے ہیں۔ ان اراد النبی ہو اگر ارادہ کریں نبی پاک علیہ السلام ان یستنکحا کہ ان سے نکاح کریں، خالصۃ لک من دون المؤمنین یہ خالص آپ کے لیے سوائے مومنوں کے، یعنی آپ جس سے بھی نکاح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایمان والے 4 سے اوپر نہیں کر سکتے، آپ کے لیے کھلی چھٹی ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم تحقیق ہم نے جانا جو ہم نے ان پر فرض کیا، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جن پر ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیاں، لکئی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، وکان اللہ غفورا رحیما ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ 9 بیویاں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اب اسلام قیامت تک چلنا تھا، اب ایک ہی بیوی ہوتی تو اسلام اتنا نہ ہوتا نا، کچھ مسئلے ایک بیوی کو پیش آئے، کچھ دوسری کو پیش آئے، کچھ تیسری کو پیش آئے، وہ جتنے مسائل تھے قیامت تک کے ازواج عورتوں کے وہ ان کو پیش آئے، وہ بیان کرتی نہیں اور وہ ایک اسلام بنتا چلا گیا، یہ وجہ تھی۔ ترجی من تشاء تو ہٹا سکتا ہے جس کو تو چاہے، منہن ان میں سے، یعنی کسی کو فارغ کرنا چاہے تجھے اختیار ہے، وتوی الیک من تشاء اور جسے تو اپنے پاس رکھنا چاہے پھر بھی تجھے اجازت ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس کے گھر میں آپ جانا چاہیں آپ کی مرضی، جس کے گھر میں نہ جائیں آپ کی مرضی، لیکن ازواج مطہرات نے خود بھی اپنی ڈیوٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور باریاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سرکار باری باری سب کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ وَمَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّن عَزَلْتَ اور جو چاہتی ہے کہ جو آپ سے الگ رہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَیْکَ آپ پر کوئی حرج نہیں۔ جیسے حضرت ام سلمہ نے ایک اور مائی صاحبہ نے دیکھا کہ سرکار کی زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے تو وہ اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دیتی تھی کہ ٹھیک ہے سرکار کی اپنی طبیعت ادھر زیادہ ہے تو آپ بے شک ہماری باری بے شک اس انہی کے کار میں چلے جائے گا۔ ذالک ادنا یہ قریب ہے اس بات کے ان تقر اعینہن کہ ٹھنڈی کریں ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور غمزدہ بھی نہ ہوں، ولیرضین اور راضی رہیں بما آتیتہن جو آپ نے ان کو دیا، کلہن سب، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں، وکان اللہ علیما حلیما ہے اللہ تعالیٰ علم والا بردبار۔ لا یحل لک النساء من بعد اس کے بعد آپ کے لیے کوئی بھی عورت حلال نہیں، یعنی 9 سے اوپر آپ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی بھی حد 9 ہے، باقی مومنوں کی 4 آپ کی 9۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کو بدلیں، کیونکہ اب یہ ان کی آپ نے اتنی تربیت کر کے یہاں تک لایا ہے، پھر بدلیں گے پھر نہیں آئے گی، اس کی اتنی تربیت کریں گے تو یہی رہنے دیں اور اب ان پر شفقت کا ہاتھ رکھیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مگر جس پر آپ کا دائنا ہاتھ مالک ہے یعنی لونڈیاں، وہ جتنی بھی ہوں کوئی رکھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی مت داخلو نبی کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناء نہ دیکھنے والے ان کے برتنوں کو، یعنی گھر میں جا کر دیکھیں گے برتن کتنے ہیں باقی چیزیں کیسی ہیں کیا ہے، ادھر مت دیکھو، کھانے کے لیے بلایا گیا کھانے پر بیٹھو، اور بلایا گیا تو جاؤ ورنہ، کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے مکان تھوڑی تھے، وہ تو ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اسی میں رہائش ہوتی تھی، اسی میں سب کچھ، مہمان بھی اسی میں آتے تھے۔ تو اب یہ کہ تم وہاں جاؤ کھانا کھاؤ اور بلا کے نجات ہوئی تم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے فادخلوا داخل ہو جاؤ، وَإِذَا طَعِمْتُمْ کھانا کھا لو، فانتشروا اٹھ کے جلدی چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور نہ بیٹھ جاؤ گپے مارنے، یعنی یہ نہیں کہ وہیں بیٹھ جاؤ کہ تمہارے بیٹھنے سے باقی حضرات کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی،
ان ذالکم یہ بات کانا یوزی تکلیف پہنچاتی ہے نبی پاک علیہ السلام کو، ویستحیی منکم وہ تم سے شرم کرتے ہیں. اب وہ باقی تو کھا گئے 3-4 حضرات جو بیٹھ کے انہوں نے کہا آخر میں ہم ہی ہیں، وہ گپے مارنے شروع ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کو اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ باقی ازواج مطہرات انتظار کر رہی ہیں. اب نبی پاک علیہ السلام کہہ بھی نہیں سکتے جاؤ، تو سرکار خود باہر تشریف لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اندر کے لیے جاؤ، کھانا کھا کے باہر آ جاؤ تاکہ گھر میں تکلیف نہ ہو گھر والوں کو. کیسے ادب سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں. فرمایا وہ تم سے شرم کرتے ہیں، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بیان سے کرنے سے اس میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو، متاع کوئی بھی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مانگا کرو مِن وَرَاءِ حجاب پردے کے پیچھے سے، یعنی سامنے نہیں ہونا، سائڈ پر ہونا ہے. جیسے آج کل ہمارا بھی طریقہ ہے دروازہ کھڑکایا کوئی آج سامنے کھڑے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. سنت یہ ہے کہ دروازے کے سائڈ پر رہو اور تاکہ دروازہ کھلے بھی تو کسی پر نظر نہ پڑے. ذالک اطہر لقلوبکم یہ تمہارے دل کی صفائی ہے، یعنی اس سے یہ ہوگا کہ تم غیر محرم ہو اور تمہاری نظر تاکہ ازواج مطہرات پر پڑھ کے تمہارے دل کے اندر کوئی غلط خیال آیا تو اسی وقت کفر لازم ہو جائے گا، اس لیے تم سائڈ پر رہو. بقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، وما کان لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، ان تؤذوا رسول اللہ کہ تم ایذا پہنچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ اور مت نکاح کرو حضور کی بیویوں میں سے کسی سے، من بعدی ان کے بعد ابدا کبھی بھی. یہ آیت بطور دلیل کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں انہوں نے آپ یاد کتاب لکھی ہے جو میرے پاس ہے، یہ آیت دلیل لکھی ہے کہ نبی زندہ ہے، کیونکہ زندے کی بیوی کے ساتھ نکاح دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، تو ان کی بیویوں سے نکاح ناجائز ہے کیونکہ ہمارا نبی زندہ ہے. فرمایا ان ذالکم بے شک یہ بات کانا ہے عند اللہ عظیما اللہ کے نزدیک بہت بڑی. ان تبدو شیئا اگر تو کوئی چیز تم ظاہر کرو گے اور تخفو یا چھپاؤ اس کو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا بکل شیء ہر چیز کو علیما جاننے والا ہے. لا جناح علیہن نہیں گناہ ان پر فی آبائہن ان کے باپوں میں، یعنی ازواج مطہرات کے والدین باپ آئے کوئی حرج نہیں. ولا ابنائہن یا ان کے بیٹے آئیں، ولا اخوانہن یا ان کے بھائی آئیں، ولا ابناء اخوانہن یا بھتیجے آئیں، ولا ابناء اخواتہن یا بھانجے آئیں، ولا نسائہن یا اور کوئی عورتیں آ جائیں، وما ملکت ایمانہن یا ان کے غلام آ جائیں. واتقین اللہ اللہ سے ڈرتی رہیں، ان اللہ کانا بے شک اللہ تعالی علی کل شیء شہیدا ہر چیز پر گواہ. ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما اور سلام بھی بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا جب بھی آیت پڑھو تو درود شریف پڑھنا چاہیے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، کہ یعنی نماز والا درود بھی اور السلام علیکہ یا نبی، تو دونوں جس درود میں جملے جمع ہوں درود و سلام کے وہ پڑھنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ لعنت ہے ان پر اللہ کی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم اور تیار کیا ان کے لیے عذاب مہینا رسوا کرنے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر مکتسبوا بغیر اس کے جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا تحقیق انہوں نے اٹھایا بہتان و اسم مبینا اور گناہ کھلا. یا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی قل فرما دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مومنہ عورتوں سے، یدنینا اپنے پر چھکا رکھیں علیہن اپنے سروں پر، من جلابیبہن اپنے پردے یعنی کپڑے دوپٹے وغیرہ. ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے اس بات کے، یعرفن کے پہچانی جائیں، فلا یؤذین
اور نہ تکلیف دی جائیں. وکان اللہ ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. لئن لم ينتهِ المنافقون اگر منافق نہ باز آئے. والذین فی قلوبہم مرض اور جن کے دلوں میں بیماری ہے. والمردفون فی المدینہ اور مدینے میں جھوٹ اڑانے والے. لنغرینک بہم تو ہم ان پر تمہیں قبضہ دیں گے. ثم لا یجاورونک پھر وہ نہیں پناہ پا سکیں گے. فیہا اس میں الا قلیلا مگر تھوڑی، یعنی تھوڑی وقت ہے کہ ان کی خیر نہیں ہے. پھر ملعونین ان پر لعنت کی گئی ہے. اینما ثقفوا جہاں بھی پائے جائیں وہ اخذوا پکڑے جائیں. وقتلوا تقتیلا اور اچھی طرح قتل کیے جائیں. سنت اللہ یہ طریقہ اللہ کا فی الذین خلو من قبلکم ان میں جو گزر گئے پہلے. ولن تجد اور ہرگز نہیں تو پائے گا لسنت اللہ اللہ کے طریقے میں تبدیلا کوئی تبدیلی. یسألوک آپ سے پوچھتے ہیں الناس لوگ عن الساعہ قیامت کے بارے میں کہ وہ قیامت کب آ رہی ہے. قل فرما دیجیے انما علمها عند اللہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک تجھے کیا معلوم ہے لا ساعة شاید کہ وہ قیامت تکون قریبا ہو جائے قریب. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لعن الکافرین کافروں پر لعنت فرمائی. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا تیار کیا ان کے لیے دوزخ. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یجدون ولیا نہیں پائیں گے کوئی حمایتی ولا نصیرا نہ کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم جس دن الٹے کیے جائیں گے ان کے چہرے فی النار آگ میں، یعنی منہ ہی پیچھے کر دیے جائیں گے یا منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالے جائیں. یقولون کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس اطعنا اللہ کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. واطعنا الرسول اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. یعنی اس وقت پچھتائیں گے مگر اس کے وقت کے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دنیا میں وقت ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں تاکہ اس وقت کے اس عذاب سے بچیں. قالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا ہم نے تو بات مانی تھی سادتنا اپنے وڈیروں کی وکبرانا اور اپنے بڑوں کی. فاضلونا السبیل انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے گمراہ کیا، یعنی وہ ہمیں غلط راستے پر ڈالتے رہے ہم پڑھتے رہے. ربنا اے ہمارے رب آتیم دے ان کو دگنا من العذاب عذاب میں سے، یعنی سخت ترین سزا دے انہیں، ہمیں انہوں نے خراب کیا. ولعنہم اور لعنت کر ان پر لعنن کبیرہ لعنت بہت بڑی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا نہ ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح آذوا موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. موسیٰ علیہ السلام انتہائی شرمیلے تھے نا، اور اس زمانے میں یہ سوئمنگ پول اس زمانے میں بھی ہوتا تھا نا، اکٹھے مرد زنانے ایک ہی جگہ جا کے نہاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو روز ہی کہتے آپ بھی چلیں نا ادھر ہمارے ساتھ نہایا کریں. آپ کو شرم آتی تھی، آپ نے کہا نہیں میں جو ہے نا الگ ٹھیک ہوں. وہ ایک ہی دریا پر تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت دور جا کے نہاتے تھے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی شرم کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ یہ ہمارے سامنے زہر نہیں ہونا چاہتا. تو بہت دور نیچے جا کے آپ نے کپڑے اتارے پتھر پر رکھے، تو ابھی رکھے تھے کہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے سو بھی یا حجر سو بھی یا اوے میرے کپڑے دے جا میرے کپڑے دے جا. لیکن وہ پتھر بھاگتا جس جگہ وہ غسل کر رہے تھے نا اسی جگہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ تو ہم سمجھتے تھے کوئی خرابی ہے، یہ تو شرم کی وجہ سے کرتے ہیں. خیر موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا لے کے پتھر کو شروع ہو گئے. پر میں اس طرح اس پر وہ سلاٹیں لگی ہوئی ہیں، اب بھی اگر تم میرے ساتھ چلو میں وہ دکھا سکتا ہوں کہ اس پر نشان موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی. فبرأہ اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا اس سے مما قالوا جو وہ کہتے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، شرم و حیا کی وجہ سے الگ نہ آتے تھے.
کان عند اللہ وجیہ، ہے اللہ کے نزدیک وہ بڑے آبرو والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا، کہو، قولا سدیدا، بات پکی، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخشے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، بے شک ہم نے اس امانت کو، یعنی ایمان کی امانت کو پیش کیا، عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے سامنے، وَالْأَرْضِ، زمین کے سامنے، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے سامنے، یعنی ان کو ہم نے کہا کہ یہ ایمان کی دولت تم رکھو۔ فَأَبَيْنَا، سب نے انکار کر دیا، يَحْمِلْنَا، کہ اسے اٹھائیں، یعنی سب نے کہا یا اللہ یہ بہت بڑی چیز ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گیا اسے۔ وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، یعنی انسان نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھاؤں گا۔ وہ جو میاں صاحب نے کہا ہے نا آنکھ بلا بلا سیڑی انسان نے نادانے، وہ اسی وجہ سے کہا انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، اس لیے کہ وہ بڑا ظالم ہے، جہولا، جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ عذاب کرے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ، اور مہربانی کرے علی المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور عورتوں پر، وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔